السلام علیکم عثمان. آپ لوگ قرآن مجید دیکھیں، اس میں لیل اور نہار کی جب رات اور دن کی بات ہو رہی ہے تو اس میں جہاں بھی آپ لوگ دیکھیں گے کہ لیل اور نہار کا اکٹھا ورڈ آ رہے ہیں، اکٹھا ذکر ہو رہا ہے، وہاں پہ لیل کا ورڈ پہلے آیا اور نہار کا ورڈ بعد میں آیا، یعنی رات کا ذکر پہلے آیا اور دن کا ذکر بعد میں آیا. بہت ساری حکمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کے الفاظ کی، اس ترتیب میں بھی حکمت ہے. ایک چیز جو کلیئرلی سمجھ آ رہی ہے کہ اسلام میں، دین اسلام میں رات پہلے آتی ہے، دن بعد میں آتا ہے، مغرب کے بعد جو ہے وہ اگلی تاریخ شروع ہو جاتی ہے. تو ایک چیز اس سے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ رات کا ذکر پہلے اور دن کا ذکر بعد میں ہے. پھر قرآن مجید کو مزید آپ لوگ دیکھیں گے، پڑھیں گے تو آپ لوگ دیکھیں گے کہ رات کو سکون کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے بنایا. تو اس لیل اور نہار کی ترتیب سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ سکون انسان کی زندگی میں کتنی زیادہ امپورٹنس رکھتا ہے. پہلے سکون سے اپنے آپ کو فل انرجیٹک کر لیں، آرام کریں، باڈی کو تیار کریں اور پھر اگلے دن سارے کام کریں. تو یہ سکون کی اہمیت کو بھی شو کر رہا ہے. آپ کی زندگی میں آرام کتنی اہمیت رکھتا ہے، آپ کے باڈی کے لیے کتنا ضروری ہے. اس سے بھی یہ ظاہر ہوتا ہے کہ لیل اور نہار میں پہلے لیل کا ورڈ آ رہا ہے تو آپ لوگ آرام کو بھی بہت زیادہ اہمیت دیں. رات کا پہلے مینشن کرنا اور دن کا بعد میں، یہ ایک اسپریچول جرنی، ایک سمبل بھی ہو سکتا ہے. جیسے قرآن مجید میں ہے من الظلمات الی النور، اندھیرے سے، تاریکی سے روشنی کی طرف. تو یہاں پہ بھی پہلے تاریکی آیا پھر روشنی آیا. تو یہ ایک اسپریچول سمبل بھی ہو سکتا ہے ہم لوگوں کے لیے کہ جیسے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، پہلے مشکل ہے پھر آسانی ہے. تو اسی طرح پہلے رات کا ذکر ہو رہا ہے پھر دن کا ذکر ہو رہا ہے. تو یہ ہم لوگ کے مائنڈ میں رہے کہ دن آتا ہے رات کے بعد، آسانیاں آتی ہیں مشکل کے بعد. رات اور دن ایک ترتیب سے آ جا رہے ہیں، رات آتی ہے پھر دن آتا ہے پھر رات آتی ہے، اور یہ ترتیب چل رہی ہے. ایک نیچرل پروسیس ہے جو اللہ تعالیٰ نے سیٹ کر رکھا ہے. آپ رات کی اہمیت کو اس آیت، یہ سورہ یاسین سورہ نمبر 36، اسی آیت نمبر 40 میں دیکھیں. اس کا مفہوم ہے کہ نہ رات دن پر سبقت لے کے جا سکتی ہے اور سب چیزیں اپنی ایک ایک فلک میں تیر رہی ہیں. اس آیت میں بھی دیکھیں ایسا لگتا ہے رات کو تھوڑی سی ایک سمجھ لیں سپیریورٹی ٹائپ کا دیا گیا ہے، جتنا مجھے سمجھ آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں صحیح اضافہ فرمائے اور صحیح بات کرنے کی توفیق دے، آمین. لیکن اس آیت کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ جیسے رات کو تھوڑی سی اتھارٹی ملی ہے، نہ رات دن پر سبقت لے کے جا سکتی ہے. ایسا بھی اللہ تعالیٰ کہہ سکتے تھے، نہ دن کے اندر پاور ہے کہ وہ رات پر سبقت لے جائے. اللہ تعالیٰ نے کہا نہ رات کے پاس، نہ رات دن پر سبقت لے کے جائے گی، یعنی رات کے پاس تھوڑی سی اتھارٹی شو ہو رہی ہے. اور یہ اتھارٹی ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے سیٹ کیا کہ رات کے بعد دن آتا ہی آتا ہے، چاہے رات کے پاس تھوڑی سی اتھارٹی ہو. بہرحال میرے سوچ میں یہ ہے. اور اگر اس پر تھوڑا سا غور کریں تو اللہ تعالیٰ، ایسا لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو قیامت سے پہلے ہلا دینا. قیامت کی ایک نشانی ہے کہ 3 دن کے برابر کی رات ہوگی. میری سوچ جتنی ہے اس میں ایسا لگتا ہے کہ رات کے بعد پھر رات آ رہی ہے، وہاں پہ یہ رات سبقت لے جائے گی. وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی، اللہ تعالیٰ کو صحیح علم ہے اس بات کا. لیکن ایسا لگتا ہے وہاں پہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ رات کے بعد پھر رات ہی آئے گی. وہاں پہ تھوڑا سا اپنا ہو رہا ہے رات کا ہے، اور پھر ایک رات آئے گی اور اس کے بعد دن نکلے گا، اور اس میں بھی سورج مشرق سے بجائے مغرب سے نکلے گا. تو یہ رات اور دن کے ہیر پھیر میں، آنے جانے میں، رات کے پہلے ذکر میں اللہ تعالیٰ کی بہت ساری حکمتیں ہیں. اور اس میں سے کچھ باتیں جو میری سوچ میں تھیں میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہیں. امید کروں گا کہ آپ لوگوں کے پاس کچھ پوائنٹس ہوں گے اور وہ میرے ساتھ فیڈ بیک میں، کمنٹس میں آپ لوگ شیئر کریں گے. اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو وہ بھی آپ لوگوں نے ضرور بتا دینی ہے. اس طرح ہی امپرومنٹ ہوتی ہے، اصلاح ہوتی ہے، کچھ سیکھنا سکھانا ہوتا ہے. جزاکم اللہ خیر.